دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شمس تبریزی کون ہیں، کیا ان کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے، شمس تبریز کے ہم نام 3 بزرگ کون ہیں، کیا یہ ایک ہی ہیں یا ان میں فرق ہے، شمس تبریزی، شمس الدین سبزواری اور شاہ شمس، ان میں سے مولانا روم کے مرشد کون ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان بزرگان دین کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ شمس تبریزی یا شمس الدین محمد ایران کے مشہور صوفی اور مولانا رومی کے روحانی استاد تھے۔ روایت ہے کہ شمس تبریزی نے مولانا روم کو کونیا میں 40 دن خلوت میں تعلیم دی اور دمشق روانہ ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں ان کے مقبرے کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کے لیے نامزد کیا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز کون تھے؟ وقت کے بہتے دریا میں 3 شمس الدین ابھرتے ہیں جو تبریزی کہلاتے ہیں۔ پہلے شمس الدین تبریزی مولانا روم کے استاد گرامی جن کا مزار کونیا میں ہے۔ دوسرے شخص تبریزی اصل میں شمس عراقی ہیں جن کا روضہ کشمیر میں ہے اور ان کی وفات 924 ہجری میں ہوئی، جبکہ تیسرے شمس تبریزی شمس الدین سبزواری ہیں جن کا مزار ملتان میں ہے۔ چوتھے شمس الدین سبزواری جو شاہ شمس سبزواری ملتان کی اولاد سے ہیں، ان کا مزار آل آباد انڈیا میں ہے۔ عوامی حلقے میں اس حوالے سے حیرانی اور پریشانی پائی جاتی ہے کہ کونیا والے شاہ شمس تبریز کون ہیں اور شاہ شمس تبریز ملتان والے کون ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ شاہ شمس تبریز جن کا مزار کونیا میں ہے وہ مولانا روم کے استاد گرامی ہیں جن کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں: مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ حضرت شاہ شمس تبریز وہ عارف ہیں جنہوں نے مولانا رومی کو معرفت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کو شاہ شمس تبریز سے بڑی عقیدت مندی تھی اور زیادہ تر وہ شاہ شمس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ مولانا روم کو شاہ شمس تبریزی نے باطنی علوم سے روشناس کرایا۔ کچھ عرصے بعد شاہ شمس مولانا روم کو چھوڑ کر دمشق چلے آئے۔ مولانا روم نے ان کی جدائی میں کھانا پینا چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، پھر اپنے بیٹے سلیمان کو دمشق بھیجا جو شاہ شمس تبریز کو واپس کونیا لے آئے۔ جب شاہ شمس تبریز کی کرامات کے چرچے ہوئے تو مولانا روم کے بیٹے علاء الدین محمد نے چند لوگوں کو ساتھ ملا کر شاہ شمس تبریز کو 645 ہجری میں قتل کر دیا۔ آپ کا مزار کونیا میں ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز کا کلام کتب خانوں میں موجود نہیں ہے۔ کلیات شاہ شمس تبریزی میں سارا کلام مولانا روم کا ہے جس میں مولانا روم نے شاہ شمس کے عشق میں غزلیات کہی ہیں۔ شمس الدین سبزواری، دوسرے سید شمس الدین سبزواری جن کا مزار ملتان میں ہے، آپ کا شجرہ نسب چند پشتوں کے بعد امام جعفر صادق سے جا کر ملتا ہے۔ آپ صوبہ خراسان کی بستی سبزوار میں 560 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید صلاح الدین گرم کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے۔ سید صلاح الدین عالم فاضل اور دیندار مبلغ تھے۔ سید صلاح الدین نے فرزند کا نام شمس الدین رکھا۔ آپ کا شجرہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: امام جعفر صادق، امام زادہ اسماعیل، سید محمد عریضی، سید زید، سید معصوم شاہ، سید غالب الدین، سید عبد المجید، مستنصر باللہ، سید محمد ہادی، محمد ہاشم، سید محمد سبزواری، سید محب مشتاق، سید خالد الدین، سید صلاح الدین، شمس الدین سبزواری۔ شمس الدین کی تعلیم و تربیت فارسی و عربی میں ہوئی۔ تذکرہ اولیاء فرید الدین عطار میں ہے کہ سید صلاح الدین ایرانی صوفیہ کرام کی پیدا کرتا روحانی فضا میں سانس لے رہے تھے۔ اندازہ ہے کہ سید صلاح الدین نے اپنے فرزند کو تعلیمات شیعہ سے روشناس کرایا۔ بعض مورخین شاہ شمس سبزواری کو شاہ شمس اسماعیلی کہتے ہیں۔ آپ کی درگاہ عالیہ میں امام بارگاہ موجود ہے جہاں قدیم عرصے سے مجالس امام حسین کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہر جمعرات کو ہفتہ وار مجالس عزا برپا ہوتی ہیں۔ 12 اماموں کے حوالے سے دیگر تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہی دستور درگاہ بی بی پاک دامن، درگاہ امام بری شہباز لال قلندر پر نافذ العمل ہے۔ بعض مورخین نے شاہ شمس تبریزی کو ملتان کی سرزمین پر عزاداری کا آغاز کرنے والا درج کیا ہے۔ سید صلاح الدین کا انتقال 665 ہجری میں ہوا۔ سید شمس الدین سبزوار سے نکل کر 667 ہجری میں ملتان میں وارد ہوئے۔ متاخرین تذکرہ نگاروں نے حکایت اولیاء سنائی۔ کہتے ہیں کہ بہاؤالدین زکریا نے آپ کی خبر پائی تو دودھ کا پیالہ لبالب بھیجا۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں اہل اللہ کی بھیڑ باڑ ہے، تمہاری گنجائش نہیں ہے۔ حضرت شاہ شمس الدین نے پیالہ دودھ پر گلاب کا پھول
تیرا دیا اور اپنی گنجائش کا جواز دکھلایا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کے پوتے سے شاہ شمس کے گہرے تعلقات تھے۔ تذکرہ نگاروں نے حکایت اولیاء میں ایک اور اضافہ کیا، سید شمس الدین نے جلادوں کو اپنی کھال اتار کر دے دی، اب کوئی انہیں اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ بھوک نے ستایا تو لبے دریا آئے، مچھلیاں ابھرنے لگی، ایک مچھلی پکڑی مگر ملتانیوں نے اسے بھوننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے سورج کو حکم دیا، سورج سوا نیزے پر اتر آیا اور مچھلی بھون دی، جسے آپ نے تناول فرمایا۔ اسی وجہ سے ملتانی آپ کو تپریز، گرمی دینے والا کہنے لگے، بعد میں تپریز، تتریز، تبریز اور پھر یہ لفظ تبریز ہوا۔ یوں شمس الدین سبزواری شمس تبریزی ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ملتان کی شدید گرمی اسی وجہ سے ہے، ورنہ ملتان کی آب و ہوا خوشگوار و معتدل تھی۔ شمس الدین سبزواری کے مزار شریف کے چبوترے پر ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، بورڈ پر لکھا ہے حضرت شمس الدین سبزواری، جبکہ مزار شریف کے اندر لکھا ہے حضرت شاہ شمس تبریز۔ یہ تضاد عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ بعض مورخین اسی وجہ سے شمس الدین سبزواری کو ہی شمس الدین تبریزی کہتے ہیں، جیسا کہ تاریخ انوار السادات المعروف گلستان فاطمہ میں لکھا ہے۔ مخدوم سید شمس الدین تبریزی کی ولادت 560 ہجری میں شہر سبزوار میں ہوئی، جب آپ اپنے والد صلاح الدین کے ہمراہ کشمیر اور تبت بغرض دعوت اسلام تشریف لے گئے تو وہاں شمس الدین عراقی کہلائے، اور جب عرصے تک تبریز میں مقیم رہے تو تبریزی کہلائے۔ 675 ہجری میں وفات پائی۔ مزار ملتان میں ہے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اس بات کا تاریخی شواہد کے لحاظ سے حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ شمس الدین سبزواری کا کسی طور پر بھی تبریز سے کوئی واسطہ نہیں۔ تبریز کہلانے کی وجہ وہ صرف تپریز ہے جو بعد میں تبریز ہو گیا، لیکن شمس تبریزی مولانا رومی کے استاد تھے، جن کا مزار کونیا میں آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح شمس الدین عراقی اور ہیں جن کا مزار کشمیر میں ہے، ان کا انتقال 924 ہجری میں ہوا۔ سید شمس الدین نے 11 سال ملتان میں تبلیغ کی اور 677 ہجری کو ملتان میں وفات پائی۔ ان کو حجرے کے قریب سپرد حق کیا گیا۔ قبر پر مقبرہ آپ کے پوتے سید صدر الدین نے تعمیر کیا۔ سیٹ مہر الدین نے عالی شان مقبرہ تعمیر کرایا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں سکھ گورنر ساون نے مسجد و مقبرہ مسلمانوں سے چھین کر گردوارہ بنایا۔ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد مقبرہ بدستور گردوارہ رہا۔ سارے سکھ شاہی دور میں ملتان میں اذان سنائی نہیں دی۔ نماز پنجگانہ، نماز عید بکر اور فطر پر مکمل طور پر پابندی تھی۔ انگریزوں کے ملتان پر قبضے کے بعد 1850 میں مقبرہ و مسجد مسلمانوں کو دے دی گئی۔ آپ کے صرف ایک ہی فرزند صاحب اولاد ہوئے، جن کا نام نصر الدین ہے، جو لاہور میں مدفن ہے۔ ان کی اولاد میں کبیر الدین کا مدفن اچ شریف میں ہے اور صدر الدین ملتان میں۔ ان کی اولاد سے سید عالم پیدا ہوئے، جن کو پیار سے جتو شاہ کہتے ہیں، اور ان کی قبر شاہ شمس کے برابر ہی ہے۔ اب ہم آپ کو شمس تبریز مولانا روم کے مرشد کے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ ولادت: شمس تبریز 560 ہجری کو ایران کے شہر سبزوار میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب امام جعفر صادق سے ہوتا ہوا 19ویں پشت پر حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ اس وقت سبزوار ایران کا مشہور شہر تھا۔ والد کا نام: ان کے والد کا نام علاء الدین اور نفحات الانس میں علی بن ملک داؤد تبریزی لکھا ہے۔ تعلیم و تربیت: حضرت شمس تبریزی اپنے عہد کے عظیم روحانی پیشوا تھے۔ آپ کا شجرہ مبارک حضرت امام جعفر صادق سے ہوتا ہوا 19ویں پشت پر حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ اس وقت سبزوار ایران کا مشہور شہر تھا۔ حضرت شاہ شمس نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سید صلاح الدین محمد سے حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے تمام دینی و دنیاوی تعلیم مکمل کر لی۔ آپ اپنے والد محترم کے ساتھ 579 ہجری میں سبزوار سے بدخشاں گئے۔ وہاں آپ کی تعلیمات سے ہزاروں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ دنیا کے کئی ممالک میں تشریف لے گئے، جہاں آپ نے اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ برصغیر میں تبت کے راستے کشمیر میں داخل ہوئے۔ آپ نے کوہستان، تبت، سکردو میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اس طرح ہزاروں لوگ آپ کے کرم و فیض سے فیضیاب ہوتے ہوئے مشرب اسلام ہوئے۔ 586 ہجری میں آپ کے والد محترم سید صلاح الدین نے اپنے آبائی وطن
سبزہ وار جانے کا فیصلہ کیا۔ سبزہ وار پہنچ کر آپ نے حضرت شاہ شمس کی شادی اپنے حقیقی بھائی حضرت سید جلال الدین کی دختر سے کر دی۔ بعد ازاں آپ ایران کے مشہور شہر تبریز تشریف لے گئے۔ 12 سال تک آپ شہر تبریز میں سکونت پذیر رہے اور وہاں آپ شمس تبریزی مشہور ہوئے۔ آپ مرشد کے حکم پر کونیا تشریف لے گئے، جہاں آپ کی ملاقات اس وقت کے عظیم عالم دین مولانا جلال الدین رومی سے ہوئی۔ پہلی ملاقات میں ایک مشہور و معروف کرامت مارز وجود میں آئی کہ مولانا جلال الدین رومی اپنے درس میں طالب علموں کو تعلیم دے رہے تھے کہ حضرت شاہ شمس سبزواری تبریزی دوران درس تشریف لے گئے، جو نہایت سادہ لباس میں تھے اور مولانا رومی کے قریب بیٹھ گئے۔ مولانا رومی کے قریب چند کتابیں پڑھی تھی۔ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کی طرف مخاطب ہو کر کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، اسے علم کہتے ہیں جو آپ نہیں جانتے، آپ کو اس سے کیا نسبت؟ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کا یہ فقرہ سنا تو جلال میں آئے اور تمام کتابیں اٹھا کر پانی کے بڑے حوض میں ڈال دی۔ مولانا رومی کو آپ کے اس عمل سے بڑا دکھ ہوا اور غصہ و پریشانی کے عالم میں آپ رو پڑے اور کہا، اے درویش، تم نے یہ کیا کر دیے؟ میری تمام روح کی غذا تم نے ایک لمحے میں ضائع کر دی۔ کتابیں بڑی نایاب تھیں، اب کہیں سے نہیں ملیں گی۔ حضرت شاہ شمس نے جب مولانا رومی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا، تمہاری روح کی غذا اگر تمہیں مل جائے تو؟ مولانا رومی نے کہا، کیسے ممکن ہے؟ آپ دوبارہ پانی سے بھرے حوض کے نزدیک گئے۔ سب سے پہلے پانی سے وہ کتاب نکالی جس کا مولانا رومی کو زیادہ صدمہ تھا۔ جب حضرت شاہ شمس نے کتاب کو مولانا رومی کے ہاتھوں میں دیا تو کتاب کو پانی کے قطروں نے بھی نہ چھوا تھا۔ مولانا رومی نے حضرت شاہ شمس کا یہ کمال دیکھ کر حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے مولانا رومی کو جواب دیا، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس دوران مولانا رومی پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے۔ آپ نے مولانا رومی کو طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا تو آپ نے اپنی پوری زندگی حضرت شاہ شمس تبریز کے نام وقف کر دی۔ مولانا جلال الدین رومی نے لوگوں سے گفتگو ترک کر دی۔ ان معاملات کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں حضرت شاہ شمس کے خلاف چہ مگویاں ہونے لگی اور لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے، یہاں تک کہ مولانا رومی کے خاص شاگرد بھی حضرت شاہ شمس سے برہم ہونے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ مولانا رومی کی عدم توجہی کا باعث حضرت شاہ شمس ہے، اگر وہ یہاں سے چلے جائیں تو پھر مولانا رومی کی صحبتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس کو لوگوں کی برہمی کا حال معلوم ہوا تو ایک دن چپکے سے دمشق چلے گئے۔ مولانا رومی نے شاگردوں اور دوسرے لوگوں سے یکسر قطع تعلق کر لیا۔ گوشہ تنہائی دن و رات مرشد کی یاد میں تڑپتے رہتے۔ اس زمانے میں مولانا رومی نے حضرت شاہ شمس کی یاد میں ایسے پردرد اشعار کہے جنہیں سن کر پتھر بھی رو پڑے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ ہمسر اولیاء حضرت سید محمود محمد مکی نقوی رضوی، لال شہباز قلندر، شیخ فرید الدین گنج شکر، مخدوم عبدالرشید حقانی، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، جلال الدین رومی اور جلال الدین سرخ بہاری، بو علی شاہ قلندر ان کے ہمسر اولیاء تھے۔ شاعری باکمال صوفی بزرگ اور شاعر تھے۔ دیوان شمس تبریزی کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ مقالات شمس تبریزی مقالات شمس تبریزی کے وہ دانشمندانہ اور دلچسپ مقالات ہیں جو کونیا میں 642 تا 643 ہجری اور تھوڑے عرصے کی گمشدگی کے بعد 644 تا 645 ہجری کے قیام کے دوران ان کی زبان پر جاری ہوئے تھے، اور جو مولانا جلال الدین رومی کے مریدوں کے پاس بکھرے ہوئے مختلف نوشتوں میں موجود تھے، جنہیں بعد ازاں جمع کر دیا گیا تھا۔ ان کی بے ترتیب اور شکستہ عبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شمس تبریزی کی اپنی تصنیف نہیں بلکہ مریدین کے روزنامچوں سے لیے گئے اقتباسات ہیں جنہیں یکجا کر دیا ہے۔ وفات نفحات الانس میں ان کی وفات 1247 ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔